الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام شهر رمضان شهر الله المحرم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله ورسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا مبارک فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اسلامی نئے سال میں داخل فرمایا۔ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، اور یہ محرم الحرام بہت سی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اسلامی مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ہے، یہ کسی انسان کی مقرر کردہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں خود فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب اللہ میں لوح محفوظ میں اسلامی مہینوں کی تعداد متعین فرما دی ہے۔ وہ کتنے مہینے ہیں؟ 12 شہرا، 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی مہینے بتلائے، اور ان مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں واضح کر دیا کہ 4 اشہر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں حرمت والے بتلائے۔ حرمت سے مراد یعنی جو انسان دیگر مہینوں میں گناہ کرتا ہے، اس مہینے میں گناہ کرنے کی حرمت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں ہر طرح کے لوگ گناہ کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دور 550 سال کا گزرا ہے، اس دور میں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی نبی کو نہیں بھیجا،
اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس عرب کے جاہل لوگوں میں، بت پرستوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں ہر برائی عام تھی، ہر برائی عام تھی۔ اس طرح کی برائی عرب میں تھی، عرب کے لوگوں میں تھی کہ آج ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیا کرتے تھے، کوئی حاملہ عورت نکلتی تھی تو صرف اس بحث میں کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے بچی، اس کو دیکھنے کے لیے عورت کا پیٹ چاٹ کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی برائی زمانے جاہلیت میں تھی، کیونکہ 550 سال تک کوئی نبی، کوئی سمجھانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی اللہ کو بتلانے والا، کوئی اللہ سے ڈرانے والا، جنت اور جہنم کا تذکرہ کرنے والا کوئی ان کے بیچ نہیں آیا تھا۔ وہ ہر طرح کی برائی ان میں عام تھی جسے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس طرح جہالت میں بھی ان کے درمیان ان 4 مہینوں کی حرمت باقی تھی۔ وہ آپس میں قتال کیا کرتے تھے، اونٹ کے پانی پلانے پر جھگڑا کیا کرتے تھے، صدیوں نسل و نسل ان کی لڑائیاں چلا کرتی تھی۔ لیکن ہاں، جب محرم الحرام کا مہینہ آتا، یا ان 4 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے جو 4 ہیں وہ محرم ہے، رجب ہے، ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے، یہ 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے بتلائے۔ تو زمانے جاہلیت میں جس دور میں ہر برائی عام تھی، جس دور میں ہر طرح کی فحاشی، عیاری، مکاری عام تھی، اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یہ حرمت والے مہینے تھے، اور ان حرمت والے مہینے کو بھی زمانے جاہلیت میں حرمت والے مہینے ہی سمجھا جاتا تھا۔ اور ان مہینوں میں جاہل اور کفار مکہ اور مشرکین قتال نہیں کرتے تھے، آپس میں جنگ نہیں کرتے تھے۔ جس طرح رمضان المبارک میں ہم اپنے ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیں اور ہر گناہ سے بچ جائیں، اسی طرح وہ تھے کہ کفار اور مشرکین، لیکن ان کے دل میں ان مہینوں کی حرمت تھی۔ ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے وہ ان مہینوں میں گناہ نہیں کیا کرتے تھے، جنگ و قتال نہیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مکمل طور پر اس کی وضاحت کر کے بتا دی، جو ابھی میں نے خطبے میں آیت پڑھی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت پاک میں بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے متعین فرمائے، اور ان 12 مہینوں میں سے بھی 4 مہینوں کو حرمت والا بتلایا، اور جو ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرے گا، جو ان حرمت والے مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کا پاس و لحاظ رکھ کر کہ یہ حرمت والے مہینے ہیں، اس چیز کا لحاظ رکھ کر جو اپنے آپ کو متقی بننے کے سانچے میں ڈالے گا، گناہوں سے بچائے گا اور اپنے آپ کو جنت کے داخلے کے لیے تیار کرے گا، جہنم سے خلاصی کے لیے گناہوں سے بچے گا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں خود آگے فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں کسی پر ظلم نہیں کرو۔ ظلم کیا ہے؟ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ کسی کو مار ڈالو، کسی کو چاقو مار دیا، کسی کو قتل کر دیا، کسی کو تکلیف پہنچا دی۔ ظلم کی تعریف، ظلم کی حد کیا ہے؟ ظلم کی تعریف جو عربی میں ہے، ظلم کی تعریف صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کام کو جہاں کرنے کا حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، یہی ظلم ہے۔ ظلم صرف یہ نہیں، آج ہمارے زمانے میں ظلم جب کہا جائے کہ ظلم بہت ہو رہا ہے، ظالمین مظلومین پر ظلم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑائی چل رہی ہے، جنگ و قتال چل رہا ہے۔ نہیں، ظلم ہر وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس مقام پر اس کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نماز پڑھنے کا وقت پر حکم دیا گیا ہے، اگر تم نماز وقت پر نہیں پڑھ رہے، اس کو قضا کر رہے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت بتلائی، اس سنت کو سنت کی جگہ پر نہ کرنا، اس کا اپوزٹ کرنا، یہ بھی ظلم ہے۔ یعنی جو چیز جس طرح ہے اس کو اسی طرح کرنا، یہ انصاف ہے، اور جو چیز جس طرح ہے اس کے برخلاف کرنا، یہی ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان مہینوں میں، ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر کوئی ظلم مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے انفسکم کا لفظ استعمال فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی
فلا تظلموا فيه اتنا ہی ڈائریکٹ کہہ دیتا تو تمام دوسروں پر بھی ظلم مراد ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفسکم کی قید لگا دی، اور انفسکم سے مراد اپنی خود کی جان ہوتی ہے، اپنا خود کا نفس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ۔ کیا فرماتے ہیں اس آیت پاک میں تفسیر میں جیسا کہ ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں کوئی مشرکین یا کوئی کفار آپ سے قتال کرتا بھی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پہلے تو پوری طرح سے ممنوع تھا کہ ان 4 مہینوں میں قتال نہیں کرنا ہے، لیکن جب مشرکین یا مکہ کی طرف سے زور ہوا تو دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب ان کی طرف وہ زور آور ہو جائے تم پر تو تمہیں قتال کرنے کی اجازت ہے، لیکن کتنی اجازت ہے؟ انہوں نے تم کو 10 مرتبہ مارا ہے تو تم ان کو 10.5 نہیں کر سکتے، انہوں نے 11 جھاپڑ مارے تو تم 11.5 نہیں کر سکتے۔ یعنی ان مہینوں کی حرمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کے ساتھ اگر مشرکین مکہ کفار مکہ آپ پر زور آور ہو رہے ہیں تو برابر کا معاملہ کرو، جتنا ظلم انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ہے اتنا ہی تم ان کے ساتھ کرو۔ پھر اس مہینے کی فضیلت جو کہ یہ مہینہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مشہور ہے، لیکن صرف اس مہینے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں بلکہ بہت سے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس مہینے میں اور محرم کی 10ویں تاریخ کو رونما ہوئے ہیں۔ بہت سے واقعات ہیں جن میں سب سے پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو اس دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں پیدا فرمایا اور فرشتوں سے کہا کہ تم سب آدم کے لیے سجدہ کرو، لیکن سب نے سجدہ کیا اور صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رادہ درگاہ کر دیا، جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اکیلے رہا کرتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ دینے کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مائیں پھسلی سے پیدا فرمایا، اور جب یہ دونوں لوگ ساتھ میں رہنے لگے وقت گزرتا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا تمہارے لیے ہر طرح کی آسائش ہے، تم جو چاہو کرو، لیکن فلاں درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کا پھل مت کھانا۔ لیکن شیطان نے حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا اور حضرت حوا علیہ السلام کی باتوں میں آ کر یہ جس بھی طرح ہوا حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھا لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے رہے، خوب روئے، اتنا روئے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتی چلا دی جائے تو وہ بھی بہہ جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اس لیے یہ دعا مانگتے رہے۔ کیا اس دعا کا ترجمہ ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تم مجھ کو معاف نہیں کرے گا، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرے گا، اگر تم مجھے اپنے رحمت کے سائے میں نہیں ڈھانپے گا، اگر تم اپنی رحمت کریمانہ سے، اپنی رحمت والی شان سے، اپنے وسیع رحمت سے مجھے معاف نہیں فرمائے گا، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائیں گے تو یقیناً میں خسارے میں سے ہو جاؤں گا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ تو مجھے معاف فرما۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ پھر ایک دن آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور کہا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اور وہ دن کون سا تھا؟ وہ دن یہی عاشورہ کا دن تھا جسے ہم 10 محرم الحرام کو امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام سے، کربلا کی جنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔
اور اس کے بعد آگے چلے، حضرت ادریس علیہ السلام کا وقت آیا. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی آپ حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمائیے. وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بہت بلند مقام پر اٹھا لیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور جس دن حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا تھا وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا. وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا. اس کے بعد آگے بڑھے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ حضرات نے سنا ہوگا. حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری کے شکار تھے جسے آبلے کہا جاتا ہے، بھوڑے کہا جاتا ہے. اس طرح کی بیماری کے شکار تھے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا بلکہ اپنے رب سے دعا کرتے رہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. کہ اے میرے پروردگار مجھے بیماری نے چھو لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے اللہ مجھے بیماری کو دور کر دے، بلکہ کیا فرما رہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار مجھے بیماری نے چھو لیا ہے، مجھے بیماری پہنچی ہے. رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس اے اللہ تو ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. چنانچہ دعا حضرت ایوب علیہ السلام کرتے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جس دن بیماری سے شفا دی تھی وہ بھی عاشورہ کا دن محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تقریباً 2 مہینے سے ہمارے سامنے پیش ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو جس دن آگ میں ڈالا گیا تھا وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، محرم کی 10ویں تاریخ تھی. اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بے شمار واقعے، بے شمار معجزات اس محرم الحرام کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن سے منسلک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی بہت ساری خصوصیت بتلائی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو ابھی میں نے پڑھا تھا کہ افضل الصیام شہر اللہ المحرم کی رمضان المبارک کے مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے ہم پر فرض فرمائے اور اس کے نہ رکھنے پر ہم پر قضا اور وعید بتلایا اور کہا جو جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے پوری زندگی اگر روزہ رکھ لے تو اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کسی روزے کی فضیلت ہے تو وہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہے، وہ عاشورہ کے دن کے روزے کی فضیلت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے روزوں کے فرض ہونے سے پہلے یعنی جب یہ آیت نہیں نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روزے کا حکم نہیں آیا تھا. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رمضان المبارک کے سے پہلے محرم الحرام یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھا. اور یہ روزہ فرض کس طرح ہوا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے ستایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدس سرزمین مکہ مکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے. اور جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا آج کے دن فرعون کا لشکر دریائے نیل میں غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو فرعون کی ظالمانہ چال سے، فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی. اس کی خوشی میں ہم آج روزہ رکھتے ہیں. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں اور جب موسیٰ کی وجہ سے تم روزہ رکھتے ہو تو ہم ایک نہیں بلکہ 2 روزہ رکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً اسی موقع پر فرمایا تھا من تشبہ بقوم فهو منی، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انہی میں سے بنا دے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 2 روزے رکھنے کا حکم فرمایا اور اس کی وجہ علت یہ بیان فرمائی کہ 2 روزے اس لیے رکھنا ہے کہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم بھی 1 روزہ رکھیں گے تو گویا کہ ہم یہودیوں کی
کی مشابہت اختیار کرنے والے ہو جائیں گے، اور جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو انہی میں سے کر دے گا۔ آج ہم دیکھ لیں، اپنے آپ پر غور کریں، اپنے جسم پر غور کریں، اپنے نفس پر غور کریں کہ آج ہم نے کس چیز کی، کس قوم کی مشابہت اختیار کر رکھی ہے۔ کیا ہم نے اسلامی طور و طریقے کی مشابہت اختیار کی ہے؟ کیا ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لباس کو اپنایا؟ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو ہم نے اپنایا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنے دل میں اور اپنے پوری زندگی میں اور اپنے 24 گھنٹے میں داخل فرمایا؟ اگر نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جب وہ ہم میں سے نہیں تو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ تھے انبیاء علیہ السلام کے واقعے۔ پھر اسی ماہ میں داخل ہوتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا دور آتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے بعد اسی ماہ کی پہلی تاریخ کو، یعنی آج جو تاریخ ہے، آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور اسی ماہ میں حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا، اور اسی ماہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ ہوا تھا۔ یعنی اس مہینے کی بہت ساری خصوصیت ہے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو چار چاند لگانے کے لیے، ان کے مقام کو بتلانے کے لیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس طرح صحابی تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، کیسے تھے۔ واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ آپ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نکاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی خواب دیکھتی ہیں۔ خواب کیا دیکھتی ہیں؟ کہ میرے ہاتھ میں فاطمہ کے جسم سے ایک ٹکڑا گرا ہے، میرے ہاتھ میں فاطمہ کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس طرح وہ خواب دیکھتی ہیں، وہ بہت گھبرا جاتی ہیں، اور صبح ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں نے آج اس طرح کا خواب دیکھا ہے کہ فاطمہ کے جسم سے ایک گوشت کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خشک ہو کر فرمایا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ فاطمہ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے، اور اسی کی تعبیر ہے۔ چنانچہ وقت گزرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جب پیدا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ جو آپ کی چچی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ پھر فرد و مسرت میں، خوشی اور سادمانی میں اپنے نواسے کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے نواسے کو اٹھایا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو چومے، بوسہ دیے اور خوب پیار کیا، خوب لاڑ کیا، جس طرح نانا اپنے نواسے سے لاڑ کرتا ہے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کیا پوچھنا، جو ساری امت کی محبت کو اپنے اندر سموئے ہوئے تھے، ساری امت کی فکر اپنے اندر سموئے ہوئے تھے، تو وہ اپنے جگر کے ٹکڑے اپنے نواسے سے کس قدر محبت کریں گے۔ چنانچہ وہ اپنے نواسے سے محبت کر رہے ہیں، چوم رہے ہیں، بوسہ دے رہے ہیں، لیکن اچانک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آنسو کیسے آ جاتے ہیں؟ اور حضرت اتنے آنسو آتے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ اب تک تو بہت خوش نظر آ رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں جاری ہو گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ کربلا کا میدان دکھا دیا گیا ہے، وہ کربلا کا میدان دکھا دیا گیا ہے، جہاں اس بیٹے کی گردن صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خاطر اور میرے فرمان کی خاطر یہ میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی دکھا دیا گیا تھا۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، وہ وقت آیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی 10 محرم الحرام کو شہادت ہوئی، اور کس طرح شہادت ہوئی، کیا سازش تھی، کس طرح ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ امیر بنے، پھر یزید کا دور آیا۔ یہ پوری تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہفتے جمعہ کو بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم عاشورہ کی فضیلت کو سمجھ کر اور اس ماہ کے روزہ
رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ کہیں سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا